جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، آج ہم دیمک کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ دیمک جو ہے یہ گھن کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا جانور آدھے مسور کے دانے کے برابر ہوتا ہے اور لکڑی کو کھاتا رہتا ہے۔ اس کو سرکا بھی کہتے ہیں۔ یہ زمین کا وہ کیڑا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ یہ اپنی کاریگری کا اظہار زمین ہی میں کرتا ہے، اسی نسبت سے اسے دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، دیمک جب 1 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے 2 لمبے لمبے پر نکل آتے ہیں جن سے وہ اڑنے لگتا ہے، اور اسے دابۃ الارض یعنی زمین کا کیڑا بھی کہتے ہیں۔ اسی کیڑے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جنات کو اطلاع دی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ چونٹی دیمک کی دشمن ہوتی ہے، چنانچہ چونٹی اس کے پیچھے کی جانب سے آتی ہے اور اسے اٹھا کر اپنے سوراخ کی طرف لے کر چل دیتی ہے، لیکن اگر وہ دیمک کے سامنے سے آتی ہے تو وہ اسے قابو میں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ دیمک اس وقت مقابلہ کرنے لگتی ہے۔ دیمک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لکڑی کے جال کی طرح ایک اچھا سا لکڑی کا مکان بنا لیتا ہے، اور وہ نیچے سے گھومتا ہوا اوپر کی طرف چڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے گھر کی کسی جہت میں ایک چکور دروازہ ہوتا ہے اور اس کا گھر ایک تابوت ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جب قریش کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کیا ہے، تو یہ بات قریش کو ناگوار معلوم ہوئی، چنانچہ انہوں نے اس کا یہ اثر دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پر غم و غصہ کا اظہار کرنے لگے، اور قریش نے بنو ہاشم کے خلاف آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ وہ اب ان مسلمانوں سے نکاح نہیں کریں گے اور نہ خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے اور نہ ہی ان سے ملیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس معاہدے کے لکھنے والا بغیض بن عامر نامی شخص تھا، تو اس کے ہاتھ بیکار اور شل ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب معاہدہ نامہ تیار ہو گیا تو انہوں نے اسے لے جا کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا اور تمام بنو ہاشم کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا۔ یہ واقعہ محرم کی ابتدائی تاریخوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 7ویں سال پیش آیا۔ اس معاہدے کی سب نے پابندی کی، لیکن بنو عبد المطلب نے اس سلسلے میں جانبداری سے کام لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کیا، اور قریش نے بنو ہاشم کے لیے کھانے پینے کے ثمار اور ان کے تمام لوازمات بند کر دیے۔ پھر انہوں نے ان پر اتنی زبردست پابندی لگا دی کہ وہ خاص وقت میں نکالتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اس بائیکاٹ میں ساری قوت صرف کر دی۔ انہوں نے یہ معاملہ 3 سال تک قائم رکھا۔ پھر جناب باری تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاہدہ نامہ پر مطلع فرمایا، جس میں ان لوگوں نے جور و ظلم کی باتیں اور اس قسم کے معاہدے کی پابندی پر عمل کرنے کو واجب قرار دیا تھا۔ چنانچہ اس معاہدہ نامہ کو سوائے اللہ رب العزت کے نام کے سب کو دیمک چاٹ گیا تھا۔ بعد میں ابو طالب نے اہل قریش کو یہ بات بتائی کہ تمہارے اس معاہدہ نامہ کو دیمک چاٹ گیا ہے، تو قریش نے جب صحیفہ کو دیکھا تو واقعی وہی بات تھی جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا تھا۔ چنانچہ قریش نے ان تمام محصورین کو شیب ابی طالب سے رہا کر دیا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک کھجور کے تنے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منبر بنا لیا تھا۔ وہ تنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح محبت اور الفت کرنے لگا جیسے کہ اونٹنی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر پھیرا تو وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ پھر جب کبھی وہ سجدہ گاہ ختم ہونے لگا اور بدلنے لگا تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تنے کو اپنے گھر لے جا کر محفوظ کر لیا۔ جب وہ کھجور کا تنا بوسیدہ ہو گیا تو اس کو دیمک نے چاٹ لیا، چنانچہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دیمک کا شرعی حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ دیمک گندی چیز ہے، اس لیے اس کا کھانا حرام ہے۔ قاضی حسین نے فرمایا کہ اگر کسی ایسی جگہ جہاں دیمک نے گھر بنا لیا ہو اور وہ زمین ڈھیلے دار ہو تو اس مٹی سے تیمم کرنا یہ جائز عمل ہے، اور وہ مٹی دیمک کے لعاب کے اختلاط کی وجہ سے مانع نہیں ہوگی، اس لیے کہ دیمک کا لعاب پاک ہے، تو گویا دیمک کی لعابدار مٹی کا حکم اس آٹے کا ہو گیا جس کو کسی سرکہ یا گلاب کے عرق سے گوندا گیا ہو۔ لیکن دیمک کی چاٹی ہوئی لکڑی یا کتاب کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہو تو ان سے تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مٹی نہیں ہے اور تیمم صرف مٹی سے جائز ہے۔ جو شخص زیادہ کھاتا ہو اسے دیمک کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ ہوا اکل من اردۃ، کہ وہ دیمک سے زیادہ کھانے والا ہے۔ تو اس طرح کی کہاوتیں جو ہیں عرب میں بہت ساری مشہور ہیں۔ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دیمک کو دیکھے تو وہ علوم میں باس و مباحثہ اور تکرار وغیرہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ دیمک کے حوالے سے مختلف معلومات تھی جو جوکس چینل کے معزز ناظرین ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مزید بہترین اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔